یزید جب تخت خلافت پر برجمع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا اگر وہ مسئلہ میرا حل ہو جائے تو میری خلافت اور میں امیر بن سکتا ہوں، اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا تو میں امیر نہیں بن سکتا۔ وہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ یزید نے جب تخت خلافت سنبھالا، سب سے پہلے اس نے سوچا کہ اگر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کرتے ہیں تو میری امارت اور خلافت برقرار ہی نہیں بلکہ مضبوط تر ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر میں وہ خلیفہ نہیں بن سکتا جو بننا چاہیے۔ چنانچہ وہی ہوا۔ یزید نے سب سے پہلے جو حکم جاری کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے پاس قاصد کو بھیجا مدینہ میں کہ ان سے کہیں کہ میری بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اگر ہم بیعت کریں گے تو علل اعلان کریں گے، چھپ کر نہیں کریں گے۔ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف تھا کہ میں بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابن زبیر تو مکہ میں چلے گئے، خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے اور خبریں لیا کرتے تھے کہ نواسۂ رسول نے کیا موقف اختیار کیا ہے۔ ادھر امام حسین تھے، اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو لوگ حضرت امام کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھ کر یہ کہیں گے کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی ہے تو ہمیں بیعت کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت کو اس لیے روکا کہ یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھانے کا ہے، اور اس سوال کا یہ جواب ہے کہ اس وقت نہ حضرت علی تھے نہ امام حسن تھے، امام حسین تھے، اور یہ وہ نبی کا نواسہ ہے جس کے لیے بے شمار فضائل اللہ کے نبی نے احادیث کی کتابوں میں ارشاد فرمائے۔ اور میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں اور صحابہ میں کسی جگہ بھی امام حسین سے بہتر انسان کوئی نہیں تھا۔ تو بیعت تو امام حسین کی کرنی چاہیے تھی نا، کہ جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے نبی کا بھی یہی قول ہے، آگے جو خلفائے راشدین نے کیا، حتیٰ کہ حضرت علی نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق بھی بیعت سب سے بہتر انسان کی بنتی ہے۔ تو امام حسین سے بہتر کون ہو سکتا تھا، جس کو نواسۂ رسول ہونے کا تعلق حاصل ہے، جس کو علی کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس سے بڑھ کر بہترین کون ہو سکتا ہے، جس کو اللہ کے نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوں، ممبر پر بٹھاتے ہوں اور آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہوں۔ ان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا مختصر یہ کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے یکسر انکار کر دیا، اور جب انکار کیا، ادھر انکار کیا، ادھر کوفہ سے خطوط آئے کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کے پیاسے ہیں، ہم آپ کے متمنی ہیں، ہم آپ کے متلاشی ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کے والد ماجد ہمارے پاس رہے۔ ان کے بعد یہ جگہ خالی ہے۔ امام حسن بھی چلے گئے، اب
یہاں ہمارے پاس کون ہے؟ ہم دین کی پیاس کہاں سے بجھائیں گے؟ ہم ایمان کی پیاس کہاں سے بجھائیں گے؟ ہم قرآن کی پیاس کہاں سے بجھائیں گے؟ لہٰذا آپ ہی ہم بہتر نظر آتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کو وہ عزت دیں گے جو کوئی کسی کو نہیں دیتا، ہم آپ کا وہ والہانہ استقبال کریں گے، دنیا یاد رکھے گی۔ لہٰذا آپ آنے کا ارادہ کیجئے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ یزید کا ہم یکسر انکار کرتے ہیں، نہ اس کی بیعت کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی مقتدا ہو سکتا ہے، پیشوا ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے تو کوفے والوں کا امام حسین ابن علی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ ادھر یہ مسئلہ ہے، ادھر یزید کی خلافت کا انکار ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد مسمم کے تحت جب کوفہ والوں کو دیکھا کہ وہ ہمارے متمنی اور متلاشی ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں نے خطوط دیے، ایک آدمی نے 150 خط امام علی مقام کی خدمت میں پیش کیا، اور لوگوں نے بھی خطوط پیش کیے، تو جب امام کے پاس اس قدر لا تعداد اور کثیر تعداد میں خطوط آئے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں کوفہ کے حالات بتانے کے لیے، تاکہ وہاں جا کر وہ حالات کا جائزہ لیں، اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو کر مجھے اطلاع کریں گے پھر میں کوفہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔